دکھوں پر غور کیا۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمیں یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یسوع مسیح نے ہمارے لیے زندگی کا دروازہ کھول دیا، ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں داخل کیا، ہمارے لیے قربان ہو کر ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے، اس بات کے لیے ہمیں خوش ہونا چاہیے، لیکن ہم جو کیتھولک چرچ ہیں، ہم لوگ آج کے دن خاص طور پر جمعے کے دن یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں۔ جب ہم بائبل مقدس پر دھیان دیتے ہیں، کلام پاک پر غور کرتے ہیں، تو ہم اس بات پر غور کرتے ہیں اور ہم اس بات کو سیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جب کچھ عورتیں رو رہی تھیں، اس کے پیچھے آ رہی تھیں، تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ مجھ پر مت رو۔ لیکن ہم تو یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر پورا غور کرتے ہیں اور دکھی بھی ہوتے ہیں۔ تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم شاید کلام کو سمجھ نہیں پا رہے۔ آج ہم پراپر طریقے سے ایک بات کو سیکھیں گے۔ آج ہم یہ جانیں گے کہ یسوع مسیح ان خواتین سے کیا کہہ رہے ہیں، پھر ہم اس بات پر بھی دھیان دیں گے، اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ مکاشفہ میں اور باقی جگہوں پہ یسوع مسیح کے اس کفارے کو لے کر ہمیں خداوند کے شکریہ ادا کرنے کے حوالے سے تعلیمات دی جا رہی۔ لیکن اس کے باوجود ہم لوگ جو ہیں یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں۔ ان دنوں میں خاص طور پر روزوں کے دنوں میں ہم یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ کیوں کرتے ہیں؟ کیا یہ ببلیکل ہے؟ کیا یہ بائبل کے عین مطابق ہے؟ یا ہمیں کچھ غلطی لگتی ہے؟ یا وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں انہیں غلطی لگتی ہے؟ کیونکہ یہ جو جتنی باتیں میں نے کی ہیں وہ تمام ان لوگوں کے الفاظ ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ یہ لوگ یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر کیوں غور کرتے ہیں۔ انہیں ان دنوں میں خوشی کرنی چاہیے، انہیں ان دنوں میں شادمان ہونا چاہیے، انہیں تو خوش ہو کر خدا کی پاک حضوری میں آنا چاہیے کہ اے خداوند ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہم خوش ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اپنے بیٹے کو بھیجا اور اس نے ہمارے لیے اپنی جان کا فدیہ دیا اور ہم سب کو ہمیشہ کی زندگی میں داخل کیا، اس لائق ٹھہرایا کہ ہم تیری نعمتوں کو حاصل کر سکیں، اور وہ جو جدائی باغ عدن میں پڑی تھی اس جدائی کو تو نے ہمیشہ کے لیے ختم کیا۔ اب جب ہم آج کی تلاوت پڑھتے ہیں تو ذرا غور کیجئے گا، یسوع مسیح کے الفاظ پر ہم نے دھیان دینا ہے۔ اس وقت یہ متی 9 باب اس کی 14ویں آیت ہے، اس وقت یوحنا کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا تیرے شاگرد کیوں روزہ نہیں رکھتے جبکہ ہم اور فریسی اکثر روزہ رکھتے ہیں؟ تو یسوع مسیح یہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ روزہ رکھیں گے، یہ روزہ نہیں رکھیں گے، یہ کیا کریں گے، کس طرح کا روزہ رکھیں گے، جبکہ یسوع مسیح جب ہم روزے کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یسوع مسیح کہتے ہیں کہ دکھاوے کا روزہ نہ رکھو۔ دکھاوے کا روزہ ایک الگ بات ہے اور پچھتانا ایک الگ بات ہے۔ کئی دفعہ ہم دکھاوے اور پچھتاوے کو مکس اپ کر دیتے ہیں اور یوں ہمیں بات کی پوری سمجھ نہیں آ پاتی۔ اب یسوع مسیح جواب کیا دیتے ہیں؟ پوچھا جا رہا ہے کہ تیرے شاگرد روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور فریسی بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے شاگرد روزہ نہیں رکھتے۔ تو یسوع مسیح پہلا جواب کیا دیتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا کیا باراتی جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے ماتم کر سکتے ہیں؟ یسوع یہ نہیں کہتے کہ کیا روزہ رکھ سکتے ہیں۔ یسوع کیا کہہ رہے ہیں؟
جب تک دلہا ان کے ساتھ ہے کیا وہ ماتم کر سکتے ہیں؟ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ لیکن وہ دن آئیں گے کہ دلہا ان سے جدا کیا جائے، تب وہ روزہ رکھیں گے، یعنی کہ تب وہ ماتم کریں گے، تب وہ دکھی ہوں گے، تب وہ رنجیدہ ہوں گے۔ لیکن رنجیدہ کس بات کے لیے ہوں گے؟ یہ ضروری بات ہے۔ دکھی کس بات کے لیے ہوں گے؟ کیونکہ یسوع مسیح کا ایک ایک لفظ بے تاثیر واپس نہیں ہوتا، اثر رکھتا ہے، اس کے اندر اثر ہے، اور وہ جو بات کرتے ہیں وہ بات انتہائی زیادہ ضروری ہوتی۔ اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ یہ ماتم کریں گے، یہ دکھی ہوں گے، یہ روزہ رکھیں گے، یعنی کہ روزہ رکھیں گے تو اس کا مطلب ہے یہ ماتم کریں گے، یہ دکھی ہوں گے، جیسے کہ آج ہم نے یسوع مسیح کے پاک دکھوں پر غور کیا۔ لیکن یہ دکھی ہوں گے کس وجہ سے؟ یہ ماتم کریں گے کس وجہ سے؟ یہ رنجیدہ ہوں گے کس وجہ سے؟ اسے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جب ہم تلاوتوں کا انتخاب کرتے ہیں تو اس طرح سے انتخاب کرتے ہیں کہ پوری بات کی سمجھ آئے۔ اشعیاء 58 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہوا ہے، اپنا منہ کھول کر پکار، اپنا منہ کھول کر پکار، باز نہ، اپنی آواز نرسنگے کی طرح بلند کر، اور میری امت پر ان کے گناہ اور یعقوب کے گھرانے پر ان کی خطاؤں کو ظاہر کر، ان کی خطاؤں کو ظاہر کر۔ رونا کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے، یہ جو دکھوں پر غور کرنا ہے، اس میں رونا کس بات کا ہے؟ اس بات کا ہے تو اس نے تو میری خاطر اپنی جان قربان کر دی، اس نے تو مجھے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیا، اس نے تو میرے لیے نجات کا دروازہ کھول دیا۔ لیکن کیا میں اپنے گناہوں سے باز آیا؟ کیا میں نے اپنی بدی کو ترک کیا؟ کیا میرے اندر سے گناہ مکمل طور پر جاتے رہے؟ کیا میں نے راست بازی کو پہن لیا؟ کیا میں نے راست بازی کو اپنایا؟ کیا میں نے اپنی زندگی کو یسوع کے مطابق گزارا؟ کیا میں نے اس قربانی کی لاج رکھی جو یسوع مسیح نے دی؟ رونا اس بات کا۔ دکھوں پر غور کس لیے کیا جا رہا ہے؟ دکھوں پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ آپ دھیان دیں کہ کون کون سا دکھ یسوع مسیح نے ہمارے لیے برداشت کیا، کس طرح سے یسوع مسیح نے ہمارے لیے تکالیف کو برداشت کیا، کیسے کوڑے کھائے، کس طرح سے بدن سے چمڑی الگ ہو رہی تھی، کس طرح سے خون رس رہا تھا، کس طرح سے کانٹوں کا تاج یسوع کے سر پر دبایا جا رہا تھا، کیسے وہ سولیں یسوع کی کھوپڑی میں گھس رہی تھی، اور کتنی تکلیف میں سے یسوع مسیح گزر رہے تھے، اور اس ساری تکلیف میں سے گزرنے کے بعد انہوں نے ہمارے لیے نجات کا راستہ۔ اور کیا میں اس قربانی کی لاج رکھتا ہوں؟ کیا میں نے اپنے گناہوں کو ترک کر دیا؟ تبھی اشعیاء کی کتاب میں ہم دیکھ رہے ہیں، اس صحیفے میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ خدا کہتا ہے اپنے بندے سے کہ میری امت کو بتاؤ، میری امت پر ان کے گناہوں کو ظاہر کرو، کیونکہ میں نے اپنے ممسوح کو، میں نے اپنے بیٹے کو ان کے لیے قربان کیا، لیکن انہوں نے کسی بھی طرح سے اپنے گناہوں سے باز آنے کے متعلق نہیں سوچا۔ یہ آج بھی میرا نام لے کر بھی گناہوں میں پڑے۔ اگر یہ میری تبلیغ کرنا چاہتے ہیں اور میرے کلام کو آگے پھیلانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی یہ لالچ سے بھرے رہتے ہیں اور سوچتے رہتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ اس انجیل کو پھیلا کر پیسے آ سکتے ہیں۔ میں انجیل کی منادی کر کے کیسے امیر آدمی بن سکتا ہوں؟
कैसे मेरे पास अंजील की मुनादी करके बड़ी बड़ी गाड़ियां आ सकती हैं? ये तो मुझे भी बेचने को तुले हुए। इनका काम इन्हें बताएं, इन्हें समझाएं कि आप उस कुर्बानी का लिहाज नहीं रख रहे। इस रोजे में जो मातम करना है वो इस बात का मातम है कि यीशु मसीह ने तो जान कुर्बान की। इस बात का अफसोस नहीं है, अफसोस इस बात की तो खुशी है कि यीशु मसीह ने जान कुर्बान की। मातम इस बात का है कि आपने उसकी मर्जी को अभी तक नहीं पूरा किया। वो चाहता क्या है कि जैसे आसमान पर खुदा की मर्जी पूरी होती है, वैसे ही बाप की मर्जी जमीन पर भी पूरी हो। क्या वो मर्जी हमारे अंदर पूरी हो रही है? क्या हमने अपनी जिंदगी से गुनाहों को तर्क कर दिया? क्या अब हम लड़ते नहीं हैं? क्या अब हम झगड़ते नहीं हैं? क्या अब हम हसद नहीं करते? क्या अब हमारे अंदर जेलसी खत्म हो गई है? क्या हम अब एक दूसरे की टांगे नहीं खींचते हैं? क्या अब हम ऐब जोई नहीं करते हैं? क्या अब हम गाली गलोच नहीं करते हैं? क्या हम हक तलफी नहीं करते हैं? क्या हम बेवाओं का हक नहीं मारते हैं? क्या हम यतीम बच्चों की तस्वीरें बना के तो लोगों से पैसे लेकर अपने घर में नहीं खर्च करते हैं? क्या हम ये सारा कुछ नहीं कर रहे हैं? अगर हम ये सारा कुछ कर रहे हैं तो हमें यीशु मसीह के दुखों पर गौर करके अपने आप पर मातम करने की जरूरत है। अपने आप पर दुखी होने की जरूरत है। और यही बात यीशु मसीह ने कही थी कि मुझ पर नहीं रो, बल्कि रो किस पर? अपने आप पर और अपने बच्चों पर। क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से जरूर करेंगे। यीशु मसीह तो हरे दरख्त हैं, उन्होंने तो हमारे लिए अपनी जान का नजराना दिया, फिदिया दिया। और हमारे साथ क्या सलूक होगा? जो किसी भी तौर पर हकीकी मायनों में खुदावंद की पाक मर्जी के मुताबिक चलने को तैयार ही हर बात में हम सिर्फ और सिर्फ ये सोचते हैं कि मुझे फायदा क्या होगा, मुझे क्या फायदा होगा, मेरा इसमें क्या फायदा है। चाहे हम खिदमत में हो, चाहे हम घर में हो, चाहे हम बाहर हो, हम कहीं भी हो, हम सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करते हैं। कभी खुदावंद की पाक मर्जी को पूरा करने के लिए काम नहीं करते। मुझे अपनी जात से ज्यादा और किसी की कोई भी फिक्र नहीं है। और यीशु मसीह आज हमें ये बता रहे हैं, आज कलाम हमें ये समझा रहा है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है, आपको गौर करने की जरूरत है। अपने आप पर गौर करके अगर मेरे अंदर कोई गुनाह नहीं है तो मुझे कोई दुखी होने की जरूरत नहीं। इन रोजों में मुझे बिल्कुल दुखी होने की जरूरत नहीं है, मुझे खुश होना चाहिए। इसलिए मैं तो गुनाह ही नहीं करता। यीशु ने मेरी खातिर जान कुर्बान की, फिदिया दिया, और मैंने जब से पैदा हुआ हूं गुनाह ही नहीं किया। मुझे तो खुश होना चाहिए। लेकिन अगर मैं गुनाह करता हूं, अगर मैं गलतियां करता हूं, अगर मैं खताएं करता हूं, अगर मेरे अंदर गुनाह शामिल है तो मुझे दुखी होने की जरूरत है, मुझे परेशान होने की जरूरत है, मुझे पशेमान होने की जरूरत है कि उसने मेरी खातिर जान कुर्बान की और मैंने उसकी खातिर किसी चीज को भी तर्क नहीं किया। मैंने गुनाह को बिल्कुल भी तर्क नहीं किया। मैं गुनाहों में ही हूं, उसी तरह से, उसी जोर के साथ, उसी ताकत के साथ, उतनी ही मोहब्बत के साथ मैं गुनाह में पड़ा हुआ हूं और बढ़ता जा रहा हूं। और मैं बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं कर रहा कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान को कुर्बान किया। इसलिए पाक मां कलीसिया आपको इन रोजों में मौका देती है, तौबा का मौका, और मौका इस तरह से देती है कि आप यीशु मसीह के दुखों पर गौर करके शायद इस बात को समझना शुरू करें कि मुझे कम से कम अब बाज आ जाना चाहिए। क्योंकि जब हम
اس قربانی پر نظر کریں گے تو ہی ہمارے اندر یہ سوچ پیدا ہوگی۔ اگر قربانی پر دھیان ہی نہ دیا جائے، کوئی بتائے ہی نہ کہ یسوع مسیح نے آپ کے لیے کیا کیا، کیسے کیا، کتنی بڑی قربانی دی، تو کیسے آپ اپنی زندگی پر غور کر سکتے ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جب آپ دیکھیں کہ جب کبھی بھی 14 اگست آتا ہے تو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے کیسی قربانیاں دے کر ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور اب ہمیں پاکستان کی بقا کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ایسے ہی جب یسوع مسیح کی قربانی کو پورے طور پر ایک ایک طریقے سے لوگوں پر ظاہر کیا جاتا ہے تو پھر ان کے دل میں یقینی طور پر یہ بات، یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے گناہ سے نفرت کرنا سیکھنا ہے، کیونکہ اس نے ہماری خاطر بہت دکھ سہا، بڑی مصیبت برداشت کی اور جان دی اپنی اس وقت جب ہم گناہ گار ہی تھے۔ اور آج ہمارے پاس موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس یہ ٹائم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دینا شروع کریں۔ اس کی قربانی پر نہیں ہم روتے۔ بہت سے لوگوں کو سمجھنے میں غلط فہمی ہوتی ہے، انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ جو کیتھولک والے ہیں یہ یسوع مسیح پر روتے رہتے ہیں، یہ جو کیتھولک والے ہیں یسوع کے دکھوں پر روتے رہتے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں آتی ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ان کا دماغ کام ہی نہیں کرتا، بے وقوف ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم یسوع کے دکھوں پر نہیں رو رہے، بلکہ یسوع کے دکھوں کو دیکھ کر اپنی زندگی پر روتے ہیں کہ میں نے اتنے پیار کرنے والے مسیح، اتنی محبت کرنے والے خداوند کو کیسے ترک کر دیا، کیسے میں نے اس سے محبت نہیں کی، کیسے میں اس کے پیار میں نہیں بڑھا، میں کیسے دنیا داری میں پڑ گیا، اور میں کیسے دنیا کے کام کرنے لگ گیا، اور کیسے میں نے کبھی احساس ہی نہیں کیا کہ میری خاطر کسی نے اپنی جان کا فدیہ دیا۔ اور جو مجھ سے اتنا پیار کرتا ہے میں اسے تھوڑا بھی پیار نہیں کر پا رہا ہوں، تھوڑی سی محبت بھی نہیں کر پا رہا یا کر پا رہی۔ اس بات کا رونا ہے، اس بات کا دکھ ہے، اس بات پر سوچنا ہے، اس بات پر پشیمان ہونا ہے۔ اور آج جتنے لوگ بھی پشیمان ہوتے ہیں، دکھی ہوتے ہیں اور اس بات پر سوچتے ہیں، یقینی طور پر ان کے لیے بدلنے کی راہ تیار ہے۔ وہ بدل سکتے ہیں، وہ تبدیل ہو سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں حقیقی معنوں میں یسوع مسیح کو اپنا سکتے ہیں۔ اور یسوع مسیح کو اپنانا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ یسوع مسیح کہتے ہیں راہ، حق اور زندگی، میں وہ راستہ ہوں جس پر آپ کو چلنا ہے اور آپ کو کیا ملے گی؟ حق کی پہچان۔ اور جب تک آپ حق کی پہچان نہیں حاصل کرتے آپ زندگی پا نہیں سکتے۔ لیکن یہ راہ کیسی ہے؟ کٹھن راہ ہے، سکڑا راستہ ہے۔ اس پر کیا کرنا پڑتا ہے؟ اپنی صلیب اٹھانی پڑتی ہے اور جان دینے تک وفادار رہنا پڑتا ہے۔ ایک منٹ کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، ایک دن کے لیے نہیں، ایک سال کے لیے نہیں، بلکہ پوری زندگی کے لیے۔ اور جب تک ہم اس دنیا سے چلے نہیں جاتے ہمیں وفادار رہنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہم اس راہ پر چل کر وفاداری کے ساتھ خداوند خدا کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو ہی ہم حق کی پہچان کو حاصل کر سکتے ہیں، اور تبھی ہمیشہ کی زندگی بھی ملے گی، ایسے نہیں ملے گی۔ اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے ہم ان دکھوں پر دھیان دے رہے ہیں تاکہ اس راہ کی پہچان حاصل کر سکیں، تاکہ اس راہ کو صحیح طور پر جان سکیں اور اس راہ کو دیکھیں کہ یہ راہ تھی کون سی جس پر یسوع مسیح چلے، یہ وفاداری کا راستہ تھا کیسا، کس طرح کا تھا۔ تو پھر جب ہم اس وفاداری کے راستے کو دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں اس میں تو دکھ ہے،
اس میں تو مصیبتیں ہیں، اس میں تو تنگیاں ہیں، اس میں تو تکالیف ہیں، لیکن یسوع مسیح تمام تکالیف میں سے گزر کر اپنے آپ کے متعلق اور ان سب کے متعلق جن لوگوں نے یہ سارا کچھ کیا تھا، کہتے ہیں باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں، اور اپنے متعلق کہتے ہیں باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں۔ یہ وہ راہ ہے جسے اپنانا ہے، تب جا کے حق کی پہچان ہوتی ہے اور پھر جا کے زندگی ملتی ہے۔ اور ہم اگر کہیں کہ بس ہنستے رہو، خوش رہتے رہو، تو نہیں زندگیاں ملتی ہیں، نچن پڑکانا تھوڑی زندگی ملتی ہے۔ زندگی غور کرنے سے ملتی ہے، پچھتانے سے ملتی ہے، پشیمان ہونے سے ملتی ہے، اپنے گناہوں پر غور کر کے دھیان کر کے انہیں ترک کرنے سے ملتی ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نا خوش رہا کرو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستہ بہت کٹھن ہے، یہ بڑا مصیبت والا راستہ ہے، بڑا دکھ والا راستہ ہے، بڑی تنگی والا راستہ ہے، بڑی تکلیف والا راستہ ہے، خوشی نہیں ملے گی۔ اس لیے خوش رہا کرو تاکہ آپ اس راہ میں چلتے ہوئے بھی کبھی پریشان نہ ہو جائیں، کبھی نڈھال نہ ہو جائیں، کبھی دل برداشتہ نہ ہو جائیں، کیونکہ راستہ بڑا کٹھن ہے اور آپ کو دل برداشتہ ہونا پڑے گا۔ اس لیے پولس کہتا ہے خوش رہا کرو، مطلب یہ نہیں کہ نچتے رہو سارے۔ ہم نے اس خوشی کو ہی غلط سمجھ لیا، اس بات کو ہی غلط سمجھ لیا، اور اسی وجہ سے ہمیں بائبل کی سمجھ نہیں آتی، اور نہ آنے کی وجہ سے ہی ہم تکالیف میں بھی رہتے ہیں۔ ہم پورے طور پر نہ پراپر طریقے سے سمجھتے ہیں، نہ پراپر طریقے سے دوسرے بندے کو سمجھاتے ہیں، اور نہ ہی سیدھی راہ پر جاتے ہیں، اور نہ کسی کو آنے ہی دیتے ہیں۔ تو آج خداوند چاہتا ہے کہ ہم صحیح راہ کو سمجھیں، سیدھے راستے کو پہچانیں، تو ہی آپ حق کی پہچان پا کر ہمیشہ کی زندگی کے وارث ٹھہریں گے۔ خدا مجھے اور آپ کو مسیح خداوند کے پاک دکھوں پر غور کر کے اپنی زندگی کو سمجھنے کی، اس میں گناہوں کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم ان گناہوں کو ترک کر کے خداوند کی پاک مرضی کو بچا لائیں۔ آمین۔